ڈوبتے جہازوں کی ملکہ، وہ نرس جو تاریخ کے 3 بڑے بحری جہاز حادثوں میں بچ نکلی، مگر کیسے؟ آخر وائلٹ جوزف کون تھی؟ وائلٹ نہ صرف ٹائٹینک بلکہ 3 بڑے بحری جہاز حادثوں میں بچ نکلی تھی۔ وہ رات جب ٹائٹینک ڈوبا، وہ اس جہاز پر بھی سوار تھی۔ ہر بار موت کے شکنجے سے بچ نکلنے والی یہ نرس دنیا بھر میں مشہور ہوئی۔ آخر قسمت نے ان کا ساتھ کیسے دیا؟ یہ انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز کہانی ہے۔ آئیے اس نرس کے متعلق مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انفو ٹرینڈ ٹی وی کے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جب ٹائٹینک ڈوب رہا تھا، سب سے پہلے خواتین اور بچوں کو لائف بوٹس میں ڈالا جا رہا تھا۔ ایسی ہی ایک کشتی میں ایک چھوٹا بچہ، ایک کمسن لڑکا اور ایک عورت بیٹھے تھے۔ کشتی کو پانی میں اتارنے سے پہلے کشتی پر سوار افسر نے پکارا، کیا جہاز کے اوپر کوئی خواتین رہ گئی ہے؟ کوئی سامنے نہیں آیا۔ ایک اور افسر نے پھر پوچھا کہ کیا کوئی عورت باقی ہے؟ پھر ایک عورت سامنے آئی اور کہنے لگی کہ میں اس جہاز کی مسافر نہیں ہوں بلکہ یہاں کام کرتی ہوں۔ افسر نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تم ایک عورت ہو، کشتی میں تمہارے لیے جگہ ہے۔ آخری لمحات میں وائلٹ کی قسمت بدل گئی۔ اسے لائف بوٹ میں جگہ مل گئی اور اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ تاہم یہ پہلی بار نہیں تھا کہ وہ کسی بحری جہاز حادثے میں زندہ بچ گئی تھی، اور نہ ہی یہ آخری موقع تھا۔ ٹائٹینک اپریل 1912 میں ڈوبا تھا۔ یہ واقعہ ٹائٹینک جہاز حادثے کے 1 سال بعد شائع ہونے والی کتاب دی ٹروتھ اباؤٹ ٹائٹینک میں بیان کیا گیا تھا۔ وائلٹ کو تاریخ میں مس انسنکیبل یا کوئن آف سنکنگ شپ یعنی ڈوبتے ہوئے جہازوں کی ملکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وائلٹ ایک نرس تھی اور وہ اس دور کے حیرت انگیز اور سب سے بڑے جہاز پر سفر کر رہی تھی۔ وہ شاندار جہاز تو ڈوب گیا، لیکن وائلٹ کو کچھ نہیں ہوا۔ یہ وائلٹ جوزف کی کہانی ہے۔ وائلٹ کی کہانی 1998 میں شائع ہوئی تھی۔ اسے جان میکسٹن گراہم نے لکھا تھا۔ تب ہی دنیا کو معلوم ہوا کہ وائلٹ نہ صرف ٹائٹینک بلکہ 3 بڑے بحری جہاز حادثوں میں بچ نکلی تھی۔ وائلٹ جوزف کون تھی؟ وائلٹ ایک معمولی آئرش خاندان میں پیدا ہوئی تھی جو ہجرت کر کے ارجنٹائن چلا گیا تھا۔ خاندان میں سب سے بڑی بیٹی ہونے کے ناطے وائلٹ پر جلد ہی 6 بہن بھائیوں کی پرورش کی ذمہ داری آن پڑی تھی۔ ان کے والد کا انتقال وائلٹ کے بچپن میں ہوا تھا۔ اس وقت ان کی والدہ ایک جہاز پر بطور نرس کام کرتی تھی۔ کچھ عرصے بعد ان کی ماں بھی بیمار پڑی اور انتقال کر گئی۔ وائلٹ نے 21 سال کی عمر میں جہاز پر ملازمت شروع کی۔ یہ وائلٹ کی ذمہ داری تھی کہ وہ جہاز پر سفر کرنے والے مالدار مسافروں کے لیے کھانا، پانی، تفریح کا انتظام کرتی اور ان کے کمروں کی صفائی کا خیال رکھتی تھی۔ جب ٹائٹینک ڈوبا تو وائلٹ اس وقت صرف 25 سال کی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں کل 40 سال تک بحری جہازوں پر کام کیا، اور اس عرصے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے سے 1 سال پہلے وائلٹ ایک اور جہاز کی تباہی کے دوران بھی اس پر موجود تھی۔ اولمپک کا حادثہ۔ ٹائٹینک اکیلا جہاز نہیں تھا۔ اس جہاز کو چلانے والی کمپنی وائٹ اسٹار لائن کمپنی نے بیلفاسٹ شہر کے ہالینڈ اور وولف شپ یارڈ کو 20ویں صدی کے اوائل میں 3 جہاز بنانے کا حکم دیا تھا۔ اولمپک بھی اسی کمپنی کا جہاز تھا۔ ٹائٹینک کی تعمیر سے پہلے یہ دنیا کا سب سے بڑا، سب سے پرتعیش مسافر بردار جہاز تھا۔ یہ جہاز 20 ستمبر 1911 کو برطانیہ کے جنوبی ہیمپٹن کے ساحل سے روانہ ہوا اور کچھ ہی دیر بعد برطانوی جنگی جہاز HMS ہاک سے ٹکرا گیا۔ خوش قسمتی سے اس تباہی میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم جہاز کو بڑا نقصان پہنچا اور ڈوبنے سے بچ گیا۔ جہاز کو واپس ساحل پر لایا گیا کیونکہ یہ ساحل سے زیادہ دور نہیں تھا۔ جہاز کو چند دنوں کی مرمت کے بعد دوبارہ لانچ کیا گیا۔ وائلٹ نے 8 ماہ تک اولمپک پر کام کیا اور پھر انہیں ٹائٹینک پر منتقل کر دیا گیا تھا۔ ٹائٹینک کی تباہی کے بعد وائلٹ نے اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بچانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نرسنگ کی تربیت حاصل کی۔ برٹینک جہاز ٹوٹ گیا۔ سن 1916 میں ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 4 سال بعد وائلٹ برطانوی ریڈ کراس کے لیے بطور نرس کام کر رہی تھی۔ اس وقت پہلی جنگ عظیم زوروں پر تھی۔ بہت سے مسافر بردار جہاز فوجیوں کی نقل و حمل اور فوجیوں کے علاج کے لیے موبائل ہسپتال کے طور پر استعمال ہوتے تھے۔
وائٹ اسٹار کمپنی کے برٹینک جہاز کو موبائل ہسپتال میں تبدیل کر دیا گیا۔ جنگ کی وجہ سے سمندر کے پانی میں کئی سرنگیں بچھا دی گئیں۔ برٹینک ایسی ہی ایک سرنگ سے ٹکرانے کے بعد ڈوب گیا۔ وائلٹ کے لیے یہ تجربہ اور بھی خوفناک تھا۔ اپنے تجربے کو بیان کرتے ہوئے وائلٹ کہتی ہیں کہ ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے کھائی میں پھینک دیا تھا۔ میں کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں کسی طرح پانی سے اوپر آئی اور سانس لینے کی کوشش کی۔ میری ناک اور منہ سے پانی بہہ رہا تھا۔ اس جہاز پر 1000 سے زیادہ لوگ سوار تھے اور ان میں سے 32 کی موت ہو گئی۔ برٹینک صرف 55 منٹ میں ڈوب گیا۔ قسمت نے ایک بار پھر ان کا ساتھ دیا۔ وائلٹ کو ایک اور لائف بوٹ نے پانی سے نکالا اور وہ زندہ بچ نکلی۔ تینوں بار وائلٹ کو ایسا لگا جیسے ان کا آخری وقت آ چکا تھا، لیکن ان کی موت کا وقت نہیں آیا تھا۔ سن 1920 میں انہوں نے دوبارہ وائٹ اسٹار لائن کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ زندگی میں اتنے خطرناک واقعات کے باوجود انہوں نے سمندر کو کبھی نہیں چھوڑا۔ وہ 40 سال تک بحری جہاز پر خدمات انجام دینے کے بعد 62 سال کی عمر میں ریٹائر ہوئی اور 1971 میں 83 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ دوستوں، مزید ایسی انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفو ٹرینڈ ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجیے تاکہ ایسی آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بھرپور خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔